اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے۔ جیسے آپ اور ہم جانتے ہیں حالات، اللہ اس حالات میں اپنی رحمت فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں با عمل کرنے والا بنائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ ہم اللہ والے ہو جائیں، مصطفیٰ والے ہو جائیں تو یہ سارے جہاں والے ہمارے ہو جائیں۔ بس فرق ابھی یہ ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی فطرت ہے، نہ نوری ہے ناری۔ عمل کرنا سیکھ لے تو اللہ کرم فرما دے اور ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ حضور سے وفا کرنا سیکھ جائیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا سیکھ جائیں تو اللہ اپنا فیصلہ بدل کر جہنم سے نکال کر جنت طرف کر دیتا ہے۔ تو پھر یہ دنیا کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ بس ہاں، یہاں آ کر ہمیں وفاداری سیکھنا ہے، اچھے عمل، اچھے کام کرنے ہیں۔ انسانیت جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی، ہر انسان سے پیار کرنا ہے، انسانیت سکھانی ہے۔ جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے یہ کام کیا، خدمت خلق، وہ کریں گے تو خود بخود لوگوں کے دل، لوگوں کے خیال ہمارے خیال سے ملتے جائیں گے اور کامیاب ہوتے جائیں گے، اور چراغ مصطفیٰ ہر گھر میں روشن ہو جائے گا۔ پر یہ ساری بات اس وقت ہوگی جب ہم عمل کریں گے۔ جنت کیسے ملے گی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول کی اطاعت سے ملے گی، اللہ کے محبوب کی محبت اور ان کی یاد میں رونے سے ملے گی۔ آپ کے سارے عاشق ان کی حکایتیں، ان کی زندگی، ان کی سیرتیں پڑھ کر عمل کرنے سے ملے گی، اور ہمارا ذکر ہے قرآن میں فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوف الہی اور عشق رسول کی باتیں۔ آج ہم حضرت
عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کے بارے میں دو باتیں کریں گے، پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت عثمان بن ابی سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مسجد کی فصیل پر سینہ رکھے ہوئے رو رہے تھے، جو وادی جہنم کی طرف ہے۔ میں نے عرض کیا، اے ابو ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی کہ یہ جہنم کو اسی مقام پر دیکھا ہے۔ یہ ابو نعیم جلد اول اور صفحہ 63 میں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، وفات کے بالکل قریب آپ آئے تو رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ فرمایا، خدا کی قسم، نہ تو میں موت کی گھبراہٹ سے روتا ہوں، نہ ہی دنیا کے چھوٹ جانے کی وجہ سے روتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ دو مٹھیاں ہیں، ایک مٹھی جہنم میں جائے گی اور دوسری جنت میں جائے گی، اور مجھے علم نہیں ہے کہ میں کون سی مٹی میں ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو مجھے وصیت کرتے ہوئے دور تک تشریف لائے، اور میں سوار تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تھے۔ میں بار بار کہتا رہا، یا رسول اللہ یہ ٹھیک نہیں۔ آپ نے کہا، نہیں معاذ، بیٹھو، اور یہ ممکن ہے۔ پھر کہا، یہ ممکن ہے کہ تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد مل نہ سکو، شاید تم میری اس مسجد میں میری قبر پر گزرو۔ تو یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں محبت فراق میں رونے لگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا، لوگوں میں مجھ سے زیادہ قریب پرہیزگار لوگ ہیں، جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو وہ مجھ سے قریب ہے۔ یعنی پرہیزگار جو ہے وہ مجھ سے قریب ہے۔ تقوی، جیسے قرآن پاک میں ہے فرمان، تقوی اختیار کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزر ہوا تو یہ رو رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا، کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا، ایک حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ادنا درجے کی ریاکاری شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمام بندوں سے وہ لوگ پسند ہے جو متقی ہو اور اپنے کو اس قدر چھپائے کہ اگر وہ غائب ہو جائے تو کوئی انہیں تلاش نہ کرے، اور اگر وہ موجود ہو تو کوئی انہیں نہ پہچانے۔ یہ لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ سبحان اللہ۔
اور آج تو دیکھا دیکھی چل رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سخت رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر ایک جوان ہے، نحفی بدن، صاف کپڑے اور خوب صورت چہرے والا۔ وہ ایسے روتا ہے جیسے ماں ایک لوتے بیٹے پر ایک ایک بیٹا ہو اور وفات پا گیا ہو یا گم ہو گیا ہو اور روتی ہو، اور آپ کے پاس وہ آنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے آؤ۔ وہ حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوان کیوں روتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ روں، حالانکہ میں گناہ کی کشتی پر سوار ہوں۔ اگر میں بعض گناہ کو بھی لے گیا تو جہنم میں ڈالا جاؤں گا۔ اور یہ کہتا ہوا وہ روتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا اور رو رو کر برا حال ہوا اور پکارتا رہا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت معاذ بن جبل کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو، بہت قریب ہو، حافظ قرآن ہو، جنگ میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، سواری میں ساتھ ہو، اتنے قریب ہو، پھر آپ کو کون سا خوف ہے؟ آپ اتنے ساری صفات کے مالک ہیں، کیا آپ موت کے خوف سے روتے ہیں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں موت کی وجہ سے روتا ہوں، نہ میں دنیا کے چھوٹ جانے پر روتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتا ہوں کہ اللہ میرا کیا فیصلہ کرے گا۔ یہ سب خوف خدا تھا۔ حالانکہ یہ صحابی رسول وفادار، ہر ایک جگہ سکھ دکھ، جنگ، سواریاں، ساری جگہ ساتھ تھے۔ انہیں کیا تکلیف تھی، یہ بار بار آقا کریم کو دیکھتے تھے، مگر یہ خوف تھا، یہ محبت تھی کہ وہ محبت سے روتے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ حضرت زید بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید روئے۔ کسی نے کہا، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ فرمایا، اسلام پر روتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نے اسلام میں رکھنا پیدا کر دیا۔ اب ایسا رکھنا جو قیامت تک نہ بھر سکے۔ حضرت ثمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ حضرت ابو اشعب صنعانی فرماتے ہیں، صنع پر ایک امیر مقرر تھے جن کو سماح بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ان کے پاس
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنی، وفات کی خبر آئی تو رونے لگے اور فرمایا یہ وقت ہے کہ خلافت نبوی چھین لی گئی اور اب بادشاہت اور جبر باقی رہے گا، جو کوئی اس پر غالب نہ آئے گا اور یہ اسے کھائے گا۔ یعنی اشارتاً فرماتا ہوں کہ وہاں بھی جہاں بادشاہ چلتی ہے دیکھنے جیسا ہے کہ کیا حال ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، فرشتوں کا اس پر رشک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا فرمانے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھی۔ جب فرشتوں نے سنی تو کہنے لگے اس امت کا کیا کہنے جس پر یہ کلام نازل ہوگا، اور ان سینوں کا کیا کہنا جن کے اندر یہ کلام ہوگا، اور ان زبانوں کا کیا کہنا جو اسے پڑھے گی۔ یہ مشکوٰۃ شریف کا حوالہ ہے۔ فرشتوں نے سچ کہا، اب دیکھ لو کیسی مبارک امت ہے کہ اس کے ذرہ ذرہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کے حافظ ہیں، اور اللہ نے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے فضل فرماتا ہے۔ جیسے کہ میرے زمانے میں جب پڑھتا تھا تو وہاں پر 7 سال کی عمر کا لڑکا، جب میرا داخلہ ہوا تو دیکھا حافظ کلاس میں 7 سال کی عمر کا لڑکا، آپ اندازہ نہیں لگائیں گے۔ میں نے پوچھا اس کے کتنے پارے ہوئے، تو بولے وہ 13 پارے کا حافظ ہے۔ اب اس نے ناظرہ کب کیا ہوگا، کب مدرسے میں آیا ہوگا، کب 13 پارہ پڑھا ہوگا، مگر یادداشت ایسی تھی اس کی، ایک بار پڑھ لیتا کافی تھا اس کے لیے۔ یہ یادداشت کے ساتھ ساتھ پہلے اللہ کا فضل تھا، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اور ماں باپ کی دعاؤں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پہلے یہ نعمتیں ہوتی ہے تو آدمی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو آج حقیقت ہے ذرہ ذرہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن شریف کے حافظ ہیں، اور ننھے بچے تلاوت کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، روح مچل جاتی ہے، جم جاتی ہے۔ فرشتے پھر کیوں نہ رشک کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 5 چیزیں عنایت کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عنایت نہیں ہوئی۔ خاص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہم خصوصیات 5 چیزیں۔ 1 مہینے کے مسافت روب کے ذریعے میری مدد کی، یعنی خدا نے میری مدد اس طرح فرمائی
کہ میرے دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اتنی دور سے میری ہیبت کھاتے تھے جتنی دور ایک مہینہ چل کر پہنچے۔ ساری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی اور پاک کرنے والی بنائی گئی، یعنی نماز صحیح ہونے کے لیے میری امت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی نماز پڑھے، بلکہ مسافرت میں ہے یا اور کسی کام سے آبادی سے باہر ہے تو جنگل میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ساری کائنات کی زمین میرے لیے، میری امت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور تیمم کے لیے ضروری نہیں کہ فلاں کی جگہ کی ہی مٹی ہو، بلکہ ہر جگہ کی مٹی تیمم سے جو پاک ہو اس پاک مٹی سے تیمم کر لے تو ہو جائے گا، اور نماز بھی پڑھ لے۔ یہ خاص خصوصیت میرے اور میرے امتیوں کے لیے ہے۔ میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دی گئے، اور مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہ تھا، اور مجھے شفاعت دی گئی، یعنی شفاعت کبریٰ، جو تمام انسانوں کے لیے میدان حشر میں نجات دلانے کے لیے ہوگی، اور یہ مجھے دیا گیا۔ اور پہلے یہ دستور تھا، نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی حوالہ ہے بخاری مسلم شریف کی۔ حضرت ابو مالک اشکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ جل شانہ نے تم کو 3 چیزوں سے محفوظ فرمایا۔ ایک، تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بد دعا نہ کرے گا جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ۔ دوسرا، باطل والے اہل حق پر غلبہ پورا طریقے سے پا نہ سکے گا، اور اہل حق زندہ اور نہ حق مردہ ہوں گے، اور سب جگہ مسلمان مغلوب ہوئیں گے۔ جو تم پہ یہ گمراہی کبھی ہرگز نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسجد بنی معاویہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دیر تک دعا مانگتے رہے، پھر فارغ ہو کر ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا، وہ چیزیں مجھ کو عنایت فرمائی، ایک چیز قبول نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا، میں نے دعا کی میری ساری امت کو قحط کے ذریعے ہلاک نہ کرنا، تو یہ دعا میری قبول ہو گئی۔ دوسری دعا میں نے یہ کی، خدا میری امت کو غرق ہونے سے، ڈوبنے سے ہلاک نہ کرنا، تو میری یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ تیسری دعا میں نے مانگی، میری امت آپس میں جھگڑا نہ کرے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ مسلم شریف ہے۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا، میری امت پر کوئی کافر دشمن ایسا مسلط نہ فرما دے جو ان کو ایک ایک کر کے ختم کر دے، اور میری یہ دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔
दुरुशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरिल असरार व सय्यदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और आज यही माहौल कुछ कुछ नजर आता है, मगर कामयाबी नसीब उनको नहीं होती और अल्लाह हम पर फजल पे फजल किया जा रहा है। हैं तो गाजी हैं, जाते हैं तो शहादत है। अल्लाह सबको तौफीक दे। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला बिन मशऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये शर्फ हासिल था कि जब आप कहीं जाते तो वो पहले आपकी जूतियां पहनाते, फिर आगे आगे असा लेकर चलते। आप मजलिस में बैठना चाहते तो आपके पांव से जूतियां निकालते, फिर आपको असा देते। आप उठते तो फिर इसी तरह जूतियां पहनाते, आगे आगे असा लेकर चलते और हुजरे मुबारक तक पहुंचाया जाता। आप गुस्ल फरमाते तो पर्दा करते, आप सोते तो बेदार रहते, आप सफर में जाते तो आपका बिछोना, मिशवाक, जूता, वजू का पानी उनके साथ होता। इसलिए आप वो साहिब स्वाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मेरे सामान कहते थे। हजरत रबिया असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु भी सब रोज आपकी खिदमत में मसरूफ रहते। जब आप इशा की नमाज से फारिग होकर शाने नबूवत में तशरीफ लाते तो वो दरवाजे पर बैठ जाते। मुबादा आपको कोई ज़रूरत पेश आए, अचानक कोई ज़रूरत पेश आए। एक बार उन्होंने आपको ताहल शादी इख्तियार करने का मशवरा दिया तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर मैं शादी करूंगा तो ये ताल्लुक आपकी खिदमत गुजारी का जो है उसमें खलल पैदा हो जाएगा, जिसको मैं पसंद नहीं करता। लेकिन आपके बार बार कहने से आप शादी करने पर मजबूर हो गए। विसाल के बाद सहाबाए कराम रोने लगे और हजरत राविया असलमी एक मरतबा वुजू आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवा रहे थे, वो अचानक आंखों से आंसू जारी हो गए। तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा देखा और कहा, रबिया क्या बात है, तुम रो रहे हो? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खौफ से रो रहा हूँ कि आप भी दुनिया से पर्दा कर जाएंगे, मेरी भी जब मौत का वक्त आएगा तो पता नहीं मैं कहाँ और आप कहाँ होंगे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो क्या चाहते हो? आपने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में भी आपकी खिदमत चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या खादिम लोग होते हैं। जन्नत में भी आपकी खिदमत, आपकी कुर्बियत चाहता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया फिक्र न करो, इंशाअल्लाह जाओ जन्नत में भी हमारी खिदमत करोगे। सुभान अल्लाह। और कुछ लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं, पहले उनके कुछ लोग कहते थे, आज ये कहते हैं, कल इनके बेटे कहेंगे। क्या? हुजूर को कोई इख्तियार नहीं है, हुजूर को इल्म गैब नहीं है, बस नबी थे, खत्म बात। अरे ये नबी है, इमामुल अंबिया है, अल्लाह की हबीब है, अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दे दिया।
اور پھر ہم سوچیں معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پروگرام آئے گا، اس میں علم غیب کی بات اور مختار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کیسی کیسی چیزوں پر مختاریت دی ہے، کیسی کیسی اللہ نے آپ کو عنایت کیا ہے، اور کیسی کیسی اللہ نے آپ کو شان بخشی ہے، انشاءاللہ اس میں سننے کو ملے گا۔ تو وصال کے بعد آپ کے صحابہ کرام رو پڑے۔ ایک دن حضرت عبد سعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جمعرات کا دن اور جمعہ کا دن کس قدر سخت تھا کہ اس کے بعد پھر اس قدر روئے کہ زمین کی ککریاں آنسوؤں سے تر ہو گئے، روتے روتے داڑھی بھیگ گئی، کرتا بھیگ گیا، زمین پر پانی بہنے لگا، رونے سے، آنسوؤں سے اس قدر روئے۔ حضرت سعید بن زبیر بھی روئے اور پوچھا جمعرات کا دن کیوں؟ کہا اسی دن سے آپ بیمار ہوئے اور پھر بیماری طویل زیادہ بڑھتی گئی، جمعرات کے دن سے شوق زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق زیارت سے لبریز تھے، اس لیے جب زیارت کا وقت قریب آتا تو یہ جملہ اور بھی ابھر جاتا اور کہتے، ہم کل ہمارے امام، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گروہ سے، ہمارے بھائی سے ملیں گے۔ مصافحہ کی رسم سب سے پہلے انہی کی لوگوں نے ایجاد کی، جو اظہار شوق اور محبت کا ایک لطیف ذریعہ ہے، اور پھر اس کے فضائل بہت آئے۔ دربار نبوت کی غیر حاضری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بڑا جرم تھا۔ ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے پوچھا، تم نے کب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی؟ بولے اتنے دنوں سے۔ اس پر انہوں نے برا اور بھلا کہا، تو بولے مجھے آپ کی خدمت میں جانے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھوں اور اپنے اور تمہارے لیے استغفار کی درخواست کروں۔ آپ کے وصال کے بعد یہی شوق رہا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے مزار کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ ایک بار حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مزار پاک پر اپنے رخسار رکھ دیے، ایسے رخسار رکھ دیے تو مروان نے دیکھا تو کہا کچھ خبر ہے، یہ کیا کرتے ہو؟ بولے میں اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بعض صحاباؤں کو آنکھیں صرف اس لیے عزیز تھی کہ ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے۔ ایک صحابی کی آنکھیں جاتی رہی، لوگوں نے عیادت کی اور کہا کہ اللہ کرے آنکھوں میں روشنی آ جائے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اب ضرورت نہیں ہے، جس کو دیکھنا تھا وہی نہیں رہے، دیدار رسول اللہ ہی نہیں ہوں گے تو پھر آنکھ کو رکھ کر کیا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے محبت رسول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور عشق عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے۔
दुरुशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरिल असरार व सय्यदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह। शान मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हवा की पैदाइश यानी हज़रत दादी हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत दादी हवा अलैहिस्सलाम की महर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिलने वाला मिसाली पत्थर क्या था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाखून पर नाम मोहम्मद। आसमानी कुतुब में शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौरेत, इंजील, जबूर और कुरान में नाम मोहम्मद। आसमान की सारी पहली किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। हुजूर की तौहीन करने वाले काफिर, हुजूर मक्का से मदीना हिजरत कर गए क्यों, क्या राज था? जिस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाए वो चमक जाए। और हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे फ़ज़ाइल